السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں جن دو موضوعات پر بات کروں گا، سب سے پہلے سول ملٹری پاکستانی بیوروکریسی کی کرپشن، بلکہ 1 لاکھ اشرافیہ کی کرپشن، اور اس کے بعد امریکہ کے صدارتی الیکشن. کل ریپبلکنز کا کنونشن ختم ہوا ہے، جہاں ٹرمپ نے فائنلی نامینیشن ایکسیپٹ کی ہے، اور ٹرمپ کے الفاظ بہت زبردست تھے کہ مجھے اس عمر میں اگر امریکہ کو بچانا ہے تو یہ ایکسیپٹ کرنی پڑی ہے. اور دوسری طرف جاپان میں زیادہ عمر یا باولز میں تکلیف کی وجہ سے جاپنیز لانگ ٹائم پرائم منسٹر ایب نے استعفیٰ دے دیا ہے. سب سے پہلے احمد نورانی کی وہ سٹوری جو کل سے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے، اور جس سے پاکستان میں ایک بڑا اشرافیہ میں خوفناک سا دھماکہ سمجھا جاتا ہے. ایسی بات دراصل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ویلاگ کے کامنٹ سیکشن میں سرٹنلی وہ دینا پسند کروں گا. وہ میرا خط جو میں نے چیف جسٹس کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ آپ مجھے پاکستان بلائیں اور میں $200 ارب اس 1 لاکھ اشرافیہ سے نکلوا دیتا ہوں. میں اپنے ساتھ امریکن انویسٹیگیٹنگ ٹیمز لاؤں گا. میں کوئی اس چیز کا پیسہ نہیں لوں گا، وہ صرف ٹیمز کا خرچہ ہوگا تھوڑا بہت. تو میری آفر واٹس ایپ پر بہت وائرل ہوئی، اور لیکن مجھے اس دن کے بعد سے اتنا ڈینجرس سمجھا گیا کہ اس کے 1 مہینہ بعد ہی ایک پریس بریفنگ میں پاک غفورے نے مجھے ٹریٹر ڈکلیئر کیا اور بڑا ٹاپ پلیس کیا ان مدی اللہ جان اور نورانی وغیرہ سے. نورانی کی جو تفصیلات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ تو سمپلی انہی انویسٹیگیٹرز کو 4 پیسے دے کر انفارمیشنز لی گئی ہیں. میرے پاس جو ان کی انفارمیشن سول ملٹری بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے باہر جائیدادوں، اثاثوں اور ان چیز کی ہے، اس سے $200 ارب نکلوانا بہت ہی آسان. میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے شہزادے نے $100 ارب نکلوایا تھا، ٹھیک ہے جی. اور وہ تو خیر رقم کچھ بھی نہیں تھی سعودی پیسوں کے حساب سے، لیکن دیکھیں 100 ارب کا پاکستان کا قرض ہے. پاکستان کہاں پہنچ جائے گا اگر $200 ارب نکلوایا جائے. نورانی کی یہ پوسٹ بہت سرکولیٹ ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے بالکل میری ویب سائٹ کی طرح myspiritualblogs.wordpress.com کو جس طرح پاکستان میں بلاک کیا تھا، اسی طرح فوکس جس ویب سائٹ نے سے نورانی نے یہ چھاپا تھا وہ بلاک ہو گئی، لیکن وہ پھر کئی اور ویب سائٹ سے چھپا. مجھے بھی لوگوں نے آفر کی تھی کہ میں کچھ اور ویب سائٹس یوز کروں. میں ایکچولی ویلاگس میں تب سے شفٹ ہو گئی. نورانی کے اس کیس میں یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ایک جواب بالکل اسی قسم کا جس طرح کا نواز شریف نے، زرداری نے اور باقی سب لٹیروں نے تیار کیا ہوا ہے، سارے سول ملٹری بیوروکریٹ. ایک جواب سا بن جائے گا. ہاں، پچھلے دنوں ایک بات اچھی ہوئی تھی، اگر نیب میں دیکھیں ایک سیل بنا دیا جائے. نیب میں میں نیب میں رہا ہوں ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئی 3 سال کے قریب. آپ نیب میں مجھے ایک کمرہ دے دیں، اور جس طرح شاہد رفیع نے ایک ڈیل میں 1 ارب دیا ہے، اس طرح یہ 1 لاکھ اشرافیہ بہت ہی آرام سے $200 ارب دے دے گی. اللہ اللہ خیر صلاح. فوجیوں کی کرپشن کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ تو ضیاء الحق نے اسٹارٹ کیا تھا جب انور شمیم نے ادھر رینچز آ کے لیے، اور ہمایوں اختر خان وغیرہ نے ڈرگس سے پیسہ بنایا. یہ تو بہت پرانا ہے. جنرل ضیاء، ایکچولی یہ شروع جنرل ایوب سے ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح 43 سال کی عمر میں جنوری 1951 میں ایوب خان جب صرف 43 سال کا تھا تو اس نے ریپلیس ڈگلس گریسی کو کیا تھا.
وہ دن آج کا دن فوج کے کھابے کھلے ہیں. صرف فوج کے ریسٹ ہاؤسز میں آفیشلی شراب، بھٹو نے جب شراب بند کی تو بند ہوئی، ان آفیشلی ابھی بھی بند نہیں ہے، ان آفیشلی ابھی بھی چکلے اور شرابیں چل رہی ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے 90 کی دہائی میں جنرل آصف غفور جون سا ہے، اس کو 90 کی دہائی میں آصف غفور میں کہہ رہا ہوں آصف بخاری جو گل بخاری کا باپ ہے، اس کو ایک منگلا کے ریسٹ ہاؤس میں پایا گیا تھا اور جناب صاحب تو وہ پھر نکالا گیا تھا، غالباً وحید کاکڑ یا کسی جنرل اس وقت چیف وہ تھا. تو یہ پرانے یہ چکلے، یہ 7 اسٹار ملتان کا ریسٹ ہاؤس جو بنایا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، انہوں نے بنایا ہے. لانچوں کے ذریعے ان ساری سول ملٹری بیوروکریسی اور ان سب کے پیسے جاتے رہے ہیں دبئی. ہاں، دبئی سے پھر وہ وائٹ ہوتا تھا، کیونکہ امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں ڈاکیومنٹڈ پیسہ صرف آ سکتا ہے. یہ جو پزا کی چینوں کا بتایا گیا ہے، باقی انویسٹمنٹس بتائی گئی ہیں، یہ دبئی سے پیسہ ٹرانزیکٹ ہوا ہے. یہ لانچوں میں پیسہ دبئی جاتا ہے. یہ صدرن کمانڈر تھا، اسے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی، لانچوں کا کنگ تھا، یہ تو خربوں روپے ادھر سے نکالتا. تو یہ ساری کھیل بڑی، اور یہی شیل کمپنیز کا تھا. مجھے پتا ہے یہ عمر چیمہ وغیرہ نے تو کچھ بتایا ہی نہیں. یہ عمر چیمہ ICIJ کا ریپ ہے، جنہوں نے پاناما لیکس کی تھی پاکستان کے لیے. یہ تو فروخ عرفان کے کیس میں کھڑا نہیں ہوا، اکیلا میں لڑتا رہا اور ادھر سے پراپرٹیوں کی لسٹ دیتا رہا، ٹھیک ہے جی. آف شور کمپنیز پہ بھی امریکہ کا کریک ڈاؤن اسی لیے تھا کہ یہ تو شیل کمپنیز بنا کے دبئی سے پیسہ روٹ لانڈر کر کے، اور امریکہ تب بھی کچھ نہ کہتا شیل کمپنیز کو، کیونکہ اس میں کچھ امریکی اور یورپینز بھی انوالو تھے اور ان کی رولنگ ایلیٹ انوالو تھی. لیکن امریکہ کو مجبوراً اس لیے کرنا پڑا کہ وہ پیسہ ٹیررسٹ فنڈنگ میں یوز ہو رہا تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ اس کے سورسز ڈسکلوز نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب مسائل بہت آسان ہو رہے ہیں. مجھے اس واقعے سے جس چیز کی تقویت ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو غریب لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس، پاکستان میں خیر مڈل کلاس تو ہے ہی نہیں، ہم جو لوور کلاس کے پاکستان میں لوگ ہیں، کمین بلڈی سیولینز، اب ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے اور ان سے پیسہ واپس لینا چاہیے. مارکوس کے وقت فلپین میں بھی یہی زیادتی ہوئی کہ اس نے اتنا کھایا، سب کچھ کمیشن بنا دیے گئے. بالکل کمیشن نہ بنائے جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی میرے جیسا یا خمینی جیسا بندہ لایا جائے، ایک نیب سیل بنایا جائے اور ان کی لیکن سزائیں پھانسیاں رکھی جائیں، ٹھیک ہے نا جی، پھر تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ بالکل اس کا اخلاقی، مذہبی، آئینی، قانونی سلوشن اس مسئلے کا یہ ہے. دیکھیں آپ کراچی کیسے بالکل ہی ڈوب گیا. ادھر مجھے یاد ہے میرے بچے امریکہ میں تھے تو سینڈی آیا کوئی 2013-14 میں، تو کمال ہے ایک دن میں سب کچھ بحال ہو گیا. اور اتنا بڑا طوفان، اتنا گھروں میں پانی، ورجینیا تو ویسے لگتا تھا کہ جیسے ختم ہی ہو جائے گا، 2 دن میں اگلوں نے کھڑا کر دیا. کل ایک اسی طرح اسٹارم لوئزیانا، وہ اس کی کیپیسٹی تھوڑی اللہ کے فضل سے کم ہو گئی، ادروائز وہ لوئزیانا کو وائپ آؤٹ کر دیتا. لیکن اتنے اچھے ارینجمنٹس ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ڈرینز ہیں، یہ سب کچھ ہے. یہ تو اشرافیہ کی بدماشیاں ہیں پاکستان میں، اور اس میں پھر کہوں گا ہمارا اپنا قصور ہے. یہ ہمیں لڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ نورانی بھی گیم کھیل رہا ہے میر شکیل الرحمان کی، جو ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ میر شکیل الرحمان کو نکال کے پھر تتپا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ سارے انوالوڈ ہیں، سب نے، سارے اینکر، سارے جرنلسٹ، یہ 1 لاکھ اشرافیہ پوری کی پوری انوالوڈ ہیں. آپ سب لوگوں کو 21 کروڑ 99 لاکھ کو یونائٹڈ ہونا ہوگا اس 1 لاکھ سے پیسہ نکالنے کے لیے. آپ دیکھیں، کل میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ میرا دوست مجھے ملا، وہ گوچی کی چپل پہنی بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ کتنے کی لی تھی؟ کہتا یہ میں نے نارتھ اسٹارم سے سیل میں $500 کی لی تھی، اوریجنل گوچی کی ہے.
تو ویسے $700-800 کے پیس. اب دیکھیں مریم کی وہ چپل $600 کی تھی. اندازہ لگائیں یہ $600 کی چپلیں پہن کے آپ سے اپنے تلوے چٹواتے ہیں, آپ کو غلام بنایا ہوا ہے. کمال ہے. ویسے کل میں ایک واصف علی واصف صاحب بڑے اچھے روحانی شخصیت, ان کی ایک آڈیو ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ کیسے آپ غلام در غلام نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک جو مرید ہے وہ آگے کوئی کسی کو کشف یا اس طرح کی چیز نہیں دے سکتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ روحانی ہے, اس کو وہ چیز گلو کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اور وہ گلو کیسے کرنی ہے؟ لو اینڈ گریٹیچیوڈ سے. بہت سادہ ہے. اور وہ تو خیر میں نے ویسٹ میں آ کے بہت کچھ سیکھا, ادھر کوئی 500 روحانیت پہ کتابیں پڑھیں اور میرا کچھ دماغ کھلا سول کے بارے میں, اسپرٹ کے بارے میں. وگرنہ تو کنزرویٹو. اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ واصف علی واصف کی آڈیوز سنیں, کافی جگہ آ کے وہ رک جاتے ہیں, کیونکہ کنزرویٹو سوسائٹی تھی, بیچاروں کو پرسیکیوٹ کرنا تھا منصور حلاج کی طرح. تو یہ مسئلے بہت آسان ہیں. اب قدرتی عاصم باجوہ کی پراپرٹیوں سے موقع ملا ہے, ریلی اراؤنڈ کریں, پیسہ اکٹھا کرنے کا جناب. یہ ایڈیں شیڈیں قرضے شرضے نہ لیں. اور لکیلی اب چین آپ کے ساتھ ہے, جو واقعہ ہی اس چیز کے بہت خلاف ہے. چین کے جو جی ہے, ایک چیز بہت اچھی ہے, وہ کرپشن کے خلاف ہے. وہ قرضہ آپ کو مہنگی شرط پہ دے رہے ہیں, 9% پہ دے رہے ہیں. وہ آپ کو ہیجنگ الاؤ نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے کولیٹرلز آپ کا ملک رکھ رہے ہیں. فائن, صرف ان کو جینوسائیڈ نہ کرنے دیں, جیسے وہ یوگیرز کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پشتونوں کی اور بلوچوں کی جینوسائیڈ کریں. باقی ریلیٹیولی آئی تھنک چین پاکستان کے لیے بیٹر ہے کمپیئر ٹو یو ایس. یو ایس کا پرابلم یہ ہے کہ یو ایس کی جو ڈیموکریٹس کی ایلیٹ ہے, یا ایلیٹ یو ایس کی بہت کرپٹ ہے, وہ بڑی ایزیلی برائب ہو جاتی ہے. ابھی بھی ٹرمپ صرف وہ چیز ایکسپلائٹ کر رہا ہے. دیکھیں بہت ویک کینڈیڈیٹ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس پلیس کیے ہیں کمپیئر ٹو ٹرمپ, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں, مجھے کل کوئی پوچھ رہا تھا آپ ٹرمپ کو کیوں کرتے ہیں, بلکہ خاتون ہے وہ کہتی کہ آپ روحانی شخص ہیں, تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے آپ نے ٹی پی ٹرمپ کی. میں نے کہا کہ نہیں, ایکچولی لیسر آف دا ٹو ایولز, ٹرمپ بہتر ہے اور یہ ڈیموکریٹس کے کھابے. اب آپ دیکھیں جیفری ایپسٹین کی جو فائلز, گزلے میکسویل کی جو ڈی سیل ہوئی ہیں, اس میں بھی کلنٹن کی فائل سب سے پہلے آئی ہیں. بل کلنٹن کے مساج کروانے ینگ لڑکیوں سے, اور اس کے پام بیچ ریزیڈنس میں. ٹرمپ کا وہ بڑا دوست تھا یقیناً, لیکن ٹرمپ کی ابھی تک اس طرح کی کوئی فائلیں نہیں آئی ہیں کہ کیا ہے. بلکہ عمران خان کا اس سوشلائٹ گزلے میکسویل کے ساتھ 2-3 پارٹیوں کی تصویریں ہیں. تو یہ زلفی بخاری, یہ اپنا انیل مسرت, یہ جو ہے وہ افریقی سور شہزاد اکبر, یہ سارے لوگ جو ان سے ہیں نا, یہ ایجنٹس ہیں, ٹھیکیدار ہیں, دلال ہیں, الطاف حسین وغیرہ. انہوں نے یہ نواز شریف, ایون فیلڈ, ان کی پراپرٹیاں نکالیں. غریب عوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں بلا تمیز, پنجابی, سندھی, پشتون کی. ہم ایک فورم بنا رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے ایک بلوچ بھائی مل گئے ہیں سندھ سے, عارف انصاری صاحب کراچی سے, یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم کوئی 10-12 لوگ ادھر باہر سے جو ایکسائل پر ہیں, ایک گروپ فارم کرتے ہیں جو بالکل اے پولیٹیکل ہو, جو بالکل سیاسی نہ ہو, جو بالکل کسی مذہبی اس میں نہ ہو, خالصتاً انسان پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے پیٹریوٹک اسپرٹ کے ساتھ پاکستان کو اپ لفٹ کرے. یہ جو 21 کروڑ 99 لاکھ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں. دوسرا ٹاپک ٹرمپ کا ہے کہ ٹرمپ کل الیکشن ریپبلکنز کے لیے اس نے نامینیشن ایکسیپٹنس کی ہے. اس دفعہ مقابلہ پھر بہت سخت ہوگا. میں تو جو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ٹرمپ پھر جیت جائے گا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ امریکی اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتی ہے کہ وہ 8 سال 2 ٹرمز کے لیے ریپبلکن لاتی ہے
اور ان سے یہ جنگیں شنگیں اوکھے کام امیگریشن بند کرانی اور یہ ساری چیزیں کراتی ہیں ڈنڈے والی، اور پھر 8 سال کے لیے کوئی دوسری ایکسٹریم کا ڈیموکریٹ لے آتی ہیں جو آدھے کام وہ بھی کر دیتا ہے لیکن آدھی پھر فری فنڈی اور کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ جیپنیز میں نے کہا ہے پرائم منسٹر ایب نے جو استعفیٰ دیا ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جاپان اس وقت بہت زیادہ اخلاقی قدروں کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ آئی ریئلی لائک جاپان فار دیٹ۔ جاپان نے کسی قسم کی امیگریشن نہیں رکھی، جاپان نے خود اپنی سیلف ایکچولائزیشن پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جاپان ٹھیک ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوئی امریکہ سے، لیکن جاپان نے ایجوکیشن کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف اور اب نیچرل لیونگ کی طرف، اگر مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ روحانیت میں اگر کنٹری کے اعتبار سے آگے گرو کرنا ہے تو آپ کس کنٹری میں جائیں گے یا کہ کس کنٹری کا کہیں گے، میں کہوں گا جاپان۔ یس، جاپان میں زین ماسٹرز بہت پرانے تھے، لیکن جاپان اخلاقی قدروں پہ اب بہت زیادہ بلیو کر رہا ہے، خاص طور پہ جب امریکہ نے ایٹم بوم اس پہ چلایا اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے جو چینیوں کے ساتھ جاپان نے ظلم و ستم کیے جاپانیوں نے، اس کے بعد سے جاپان بالکل یکسر بدل گیا ہے اور میٹیریلزم سے بھی آہستہ آہستہ جاپان بالکل نکل رہا ہے ٹورڈز نیچرل اسٹیٹ۔ جاپان کی پاپولیشن بہت دیر سے مائنس میں چل رہی ہے، دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ، دے وانٹ quality natural spiritual life rather than 40 بچے پیدا کر کے تو یہ مٹیریل ورڈ کی ایڈوانسمنٹ، نو ناٹ ایٹ آل۔ وہ روبوٹس لے آئے ہیں، وہ ورک پرمٹس دے دیتے ہیں کام کرنے کا، یہ دبئی وغیرہ کی طرح، لیکن وہ شادی پہ بھی امیگریشن جاپان نے بالکل روک دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اب ہم میٹیریلسٹک فیز سے نیچرل اسپرچول فیز میں ٹرانزیشن میں ہے۔ یہ قیامت ہے، یہ جو مٹیریل فیز سے نیچرل فیز میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، وہ یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے یہ قیامت ہے۔ اس میں تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ انوائرمنٹل پولوشن کے ڈیزاسٹرز، انٹارکٹا سے گلیشیئرز پگھل گئے ہیں، ایلپ سے پگھل گئے ہیں، سٹارمز آ رہے ہیں، سمندروں کے پانی، یہ اب جو لوئزیانہ میں سٹارم آیا ہے یہ پانی گرم ہونے کی وجہ سے ہے، اور کراچی میں جو بارشیں 90 سال بعد یہ ہوا ہے۔ پاکستان میں تو خیر وہ پیٹو کی جائیدادیں نکالیں، وہ جنرل افضل کی حرامزادے کی، وہ بہت ساری جائیدادیں نکلیں گی۔ وہ دلہ تو آدھی جائیدادیں اسٹریٹ اس کے نام کرواتا ہے جنرل باجوہ کے۔ جنرل زرار ہوتا تھا لاہور کا کور کمانڈر، اس وقت اس نے یہ عاصم باجوہ کی جو جائیدادیں یا پیسہ بتایا، اس سے کچھ 10 گنا زیادہ اس کے پاس پیسہ۔ ایمی ملک ریاض جون سے چوڑا ہو کے اور ہر ایک کو ایسے ہانگتا ہے جیسے پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں آن ون ایجنڈا کہ یہ 1 لاکھ اشرافیہ سے آپ نے پیسہ نکلوانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو بخیرہ عرب میں پھینکنا ہے۔ پھر تو پاکستان کا کچھ بن جائے، اپنی نفرتیں، اپنی یہ لسانی مذہبی یہ ساری ڈفرینسز ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ نیچرل اسپرچول لائف پر آرگینک فارمز میں زندگی گزارنی شروع کر دیں، آپ کے لیے وہی جنت ہے۔ یہ طارق جمیل آپ سے فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، وہ نہیں، ایسی ویسی جنت نہیں ہونی، کہیں بھی نہیں ہونی۔ لیٹ می ٹیل یو، چاہے مجھے پھانسی لگا دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے